اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی شرح حضرت فرما رہے ہیں اور کہ حقیقت صبر کیا ہے حضرت فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے کیسے یہ صفت حاصل ہوتی ہے۔ فرض ہے صبر و شکر، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا فی اعین الناس کبیرا۔ جہاں قرآن میں اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، واصبر کا بھی حکم ہے، تو صبر حقیقت میں باطنی اعمال میں ہے اور فرض ہے۔ تو اس کے حصول کی ساری چیزیں پتہ ہی ہیں کہ کیسے ہوگا۔ باطنی اصلاح کے لیے طبیب جو بہت ماہر طبیب ہوں روحانی، اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی کے اوپر چل رہی ہے۔ اور ایک کو مان لو اور اس کی مان کے چلو۔ جو ہر روز ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں وہ لا علاج ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر تو بہت ہے، ہر شہر خوب رویوں سے بھرا ہوا ہے، خبروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں اپنے چاند کے خیال میں وہ ہوں، یعنی اپنے شیخ کے کیا کروں بدخو آنکھ کسی دوسرے پہ نگاہ ہی نہیں ڈالتی، یعنی اتنا زیادہ شیخ کے ساتھ انتساب ہو۔ ہمارے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں 6 مہینے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں حرم میں رہا، اور اس زمانے کے یعنی بہت پہلے کے 150-200 سال کے زمانے کے اکابرین جو جنید وقت ہوتے تھے، جو اپنے روحانی اعلیٰ مقامات پہ ہوتے تھے، وہ آتے تھے، ہمیں اطلاع بھی ہوتی ہے، تو ہم نے کبھی آنکھ اٹھا کے بھی اس طرف نہیں دیکھا کہ جو بھی اللہ پاک ہمیں دیں گے تو یہیں سے دیں گے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا، وہ حضرت شیخ نے اس کو شعر میں ڈھالا ہے۔ شیخ کے ہیں 4 حق، رکھ ان کو یاد، اطلاع و اتباع، اعتماد و انقیاد۔ یہ انقیاد اسی کو کہتے ہیں کہ بس ایک ڈاکٹر کے زیر علاج ہو جو، اور نظر اللہ پہ رکھو کہ پہنچائے گا وہی، صحت یاب وہی کریں گے۔ تو اس کو حضرت فرما رہے ہیں، اس نظر ہر واقعے میں، ہر حالت میں حق تعالیٰ پر ہوتی ہے، اس کی نظر اس کے سوا کسی پر نظر نہیں ہوتی۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے محبوب کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پھر تشویش کیسی، بس اس کو تو فکر ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ راضی رہے۔ پھر دنیا میں جو چاہے ہوتا رہے، چاند سورج بھی نکلیں یا نہ نکلیں، اس سے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا مذاق تو یہ ہوتا ہے، مصلحت دید من آست کے یاراں ہما کار، بگزارن و خم ترے یار گرند۔ میرے دیکھنے کی مقصد تو یہ ہے کہ دوست سب کام چھوڑ کر صرف دوست کی زلفوں کی یاد میں ہو جائیں۔ اور یوں کہتا ہے، بے فراغ دل زمانے نظر بیمار ہوئی، بازاں کہ چتر شاہی ہم روزے ہائے ہوئی۔ دل کی فراغت کے ساتھ ایک لحظہ کسی ماہر کو دیکھ لینا اس سے اچھا ہے کہ یہ سر پر چتر شاہی رکھ کر سارا دن ہاؤ ہو کرتا پھرے۔ جیسے کہ آج کل ہوٹنگ کارز ہیں، اس زمانے میں ایسے ہوتے تھے، قافلے چتر اس وقت سلطان تھے۔ خاقانی اسی کو فرماتے ہیں، پس 80 سال ایمان محقق شد بخاقانی، کہ یکدم با خدا بودن باز ملک سلیمانی۔ 30 سال کے بعد خاقانی پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ ایک لحظہ خدا تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا ملک سلیمان سے بہتر۔ سلیمان علیہ السلام کا ملک تو ایسا ملک تھا کہ جو نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ ہواؤں پہ، فضاؤں پہ، سمندروں پہ، جن و انس پہ ان کی سلطنت تھی۔ واللہ جب تھوڑی دیر عارف کو حق تعالیٰ کی حضور بکیف میسر آ جاتا ہے، اس کی وہ لذت ہوتی ہے
جو تمام غموں کو کافور کر دیتی ہے۔ پھر اس کے پاس پریشانی کہاں؟ اس شخص کو مصیبت کے وقت یہ فکر ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو، تو نہیں ہے، کہیں ناراضی کی وجہ سے تو یہ سزا نہیں دی۔ پھر جب اعمال و حالت قلب میں غور کر کے معلوم ہوتا ہے حق تعالیٰ ناراض نہیں ہے، تب اس کا دل قوی اور منشرح کھل جاتا ہے، یعنی شرح ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی کلفت میں اس کو راحت نظر آتی ہے۔ ہر قسم کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں اس کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ گو وعدہ تو نہیں، مگر وقوع اکثر یہ ہے کہ ایسے لوگ ظاہری واقعات تشویش سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور باوجود قلت جماعت و قلت سامان کے غالب اور فائز رہتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس اسباب اور حالات اور ان کے جماعت تھوڑے ہوتے ہیں، سامان تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ وہی غالب رہتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں۔ کما فی الحدیث لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرہم من خالفہم ودنیاہم۔ سنن ابن ماجہ سے حضرت نے حدیث نقل کی ہے کہ میرے امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر ظاہر ہوگی، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور نہ ان کے پاس بھٹک سکے گا، یعنی ان کو مخالف دین میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے، اگرچہ کبھی انہیں دنیاوی نقصان پہنچے۔ فساد اگر بالفرض کبھی ان کو ناکامی بھی ہو تو اتباع شریعت کی برکت سے معاملہ الٹا نہیں پڑتا کہ قہر کسی صورت ہو جائے۔ آج کل تو مشکل یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے لوگ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، عورتوں اور بچوں پر بھی زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ بھلا عورتوں اور بچوں نے کیا قصور کیا؟ پھر اس غلطی کی وجہ سے معاملہ ہم پر ہی الٹ جاتے ہیں اور قہر کسی صورت بن جاتی ہے۔ اس تشویشناک واقعات میں جھوٹ اور مبالغہ اور تجاوز حدود بہت ہی ہوتا ہے، جس سے دین برباد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی تحریکات میں ہمارے ہی بھائیوں نے بعض مسلمانوں کی طرف سے ایسے جھوٹے الزامات عائد کیے ہیں کہ کوئی مسلمان اس کا مصداق ہرگز نہیں ہو سکتا، خصوصاً وہ مسلمان جس کی حالت کا عرصہ دراز تک تجربہ بھی کر لیا گیا ہو۔ پھر ان باتوں کا انجام فساد ذات البین ہوا کہ دوستوں اور بھائیوں کی عداوت اور بغض پیدا ہو گیا دونوں کے درمیان، اور فساد وہ بلا ہے جس کی متعلق حضور سے فرماتے ہیں کہ ایاکم وفساد ذات البین فإنہما ہی الحالک لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدین، کہ آپس کی جو دشمنیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کو خصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے ہیں کہ آپس کے جو بین فساد ذات البین جو ہے تو اپنے سے دور رکھو آپس کی فساد، کیونکہ یہ مونڈنے والی چیزیں جیسے اس طرح مونڈتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہیں۔ یاد رکھو مصاب میں حدود شرع سے تجاوز کرنا اعلیٰ درجے کی بے صبری ہے۔ صابر وہی ہے جو ایسے موقع میں شریعت پر جمع رہے اور کوئی کام خلاف مرضی حق نہ کرے۔ ایسے ہی صابرین کے لیے بشارت ہے کہ انہی لوگوں کی فضیلت احادیث و قرآن میں بیان ہے کہ یہ آگے حق تعالی ارشاد فرماتے اولئک علیہم الصلوات من ربہم ورحمہ، یعنی صابرین پر ان کے پروردگار کی طرف سے خاص رحمتیں بھی ہیں اور عام رحمتیں بھی ہیں۔ اس میں صابرین کے لیے دوسری بشارت ہے جو بلا واسطہ سنائی گئی ہے۔ بشر صابرین میں بشارت بواسطہ تھی اور یہ بلا واسطہ ہے، اور یہ مبنی ہے اس قاعدے پر کہ تاکید سے تاسیس اولا ہے،
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے، اللہ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا۔